الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وسلم. اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر جاری ہے، اور آج بھی اسی حوالے سے چند مقامات سے جو قرآن کریم کے مبارک نور ہیں روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو نصارہ کا اور عیسائیوں کا عقیدہ تھا وہ تثلیث کا تھا. وہ تین خداؤں کے قائل تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو اس حوالے سے آج کے اس جو چند آیات ہم پڑھیں گے اس کی تردید بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو کفری عقیدہ کہا ہے، جو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم خدا ہیں، یہ تین خداؤں میں سے ایک قرار دیتے ہیں، تو وہ کافر لقد کفر الذین. اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس پر مطمئن ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا. اور عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صلیب پر چڑھائے گئے، سولی پر چڑھائے گئے، اس لیے ان کا صلیب کا نشان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہود تو کہتے ہیں کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم حضرت مسیح علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے انہیں قتل کر دیا. لیکن وما قتلوه وما صلبوه، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا. ولکن شبہ لهم، لیکن ان کے لیے کسی شخص کو حضرت عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا. یعنی اس یہودیوں نے اپنے طور پر حضرت عیسیٰ سمجھ کر ہی اس کو سولی چڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور انہیں کی شکل و شباہت کا کوئی شخص جو ہے اسے یہودیوں نے سولی چڑھایا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جنہوں نے اس کے معاملے میں اختلاف کیا. یہود کے درمیان بھی حضرت عیسیٰ سے متعلق اختلاف موجود تھا، تو جن نے اختلاف کیا لفی شک من، وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، انہیں اس کا بالکل یقین نہیں ہے بلکہ وہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، یا وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں. وما قتلوه یقینا، انہوں نے ان کو یقیناً قتل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تردید دوبارہ فرمائی انہی آیات میں. یہ سورۃ نساء کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 157 اور 58. اس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ما قتلوه یقینا، انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، آسمان پر اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے. یہ سورۃ نساء کی آیتیں ہیں. اور پھر اگلی آیت ہے 159، جس میں فرمایا گیا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نزول مسیح کے وقت اہل کتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لائے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو یہ تمام اہل کتاب، یہود بھی جن میں شامل ہیں، تو یہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں. پہلے تو انہوں نے قتل کیا تھا، اب ایمان لائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا اور پھر آپ کا قرب قیامت کے وقت یا قریب واپس تشریف لانا زمین پر، یہ احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآنی آیات نے بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آگے چند آیات آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو سے منع فرمایا۔ غلو ہے حد سے بڑھنا، دین میں غلو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ اپنی امت کو بھی اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، کہ آپ جو ہے دین میں انتہا پسندی سے بچنا، ہر چیز میں اعتدال ہی مطلوب ہے، میانہ روی مطلوب ہے، کسی معاملے میں بھی حد سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ تو یہاں اہل کتاب کو بھی اور خصوصاً یہاں نصارہ جو ہیں عیسائی وہ مخاطب ہیں، تو فرمایا گیا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ رسول اللہ بھی آپ ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور کلمت اللہ بھی ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں۔ القاہا الی مریم، جس کو اللہ نے مریم کی طرف القاء فرمایا، وہ کلمہ ہے جو حضرت مریم کی طرف القاء فرمایا گیا۔ وروح من، اور اس کی روح ہے۔ روح اللہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، روح اللہ، کلمت اللہ اور رسول اللہ۔ رسول اللہ تو سب رسول ہیں، تو کلمت اللہ اور روح اللہ، اسی طرح آیت اللہ، یہ سب آپ کے لقب ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں، کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ تین خدا کہتے تھے، تو یہاں منع فرمایا گیا کہ تین خدا نہ کہو۔ تین خداؤں کا عقیدہ کیا تھا، یہ ہم اگلی آیات میں پھر اس کو ذرا ان کے جو تاریخی حقائق ہیں اس روشنی میں دیکھتے ہیں۔ انتہو خیر لکم، باز رہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور اس عقیدے سے باز رہو، تمہارے لیے بہتر یہی ہے۔ انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ ہی واحد مستحق عبادت ہے۔ سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ کا بیٹا بھی کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اب چونکہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہنا یہ ان کے لیے بے ادبی ہے اور عار ہے، تو اس کی پھر وضاحت فرمائی لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز کوئی عار محسوس نہیں کریں گے، کہ وہ کہیں نعوذ باللہ کہ عبد اللہ ہونا میرے لیے کوئی ایک عزت کے خلاف کوئی کلمہ ہے۔ اللہ کا بندہ ہونا تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو قال انی عبد اللہ، جو آیات ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی، تو بچپن میں جو کلام فرمایا تو یہی کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونا ہی انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ تو یہ کہتے ہیں عیسائی کہ نہیں وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا بندہ کہنا ان کی بے ادبی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ وہ عبداللہ ہیں، عبد للہ ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کے لیے یہ کوئی عار کی بات ہے کہ فرشتوں کو بندہ کہا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں فرمایا ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز بندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی ہے۔ تو ہر چیز بندگی ہے اور ہر چیز اللہ کی عبودیت جو ہے وہی اس کا تعارف ہے۔ تو فرشتے مقرب ہوں یا نبی اور دوسرے عزتوں والے اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں، تو ان کے لیے اللہ کا بندہ ہونا ہی بہت بڑا اعزاز ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے میں عار سمجھے
اور تکبر کریں تو اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع فرمائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ اجر دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جن لوگوں نے عبادت کو عار سمجھا، واستكبروا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ لوگ اللہ کے سوا اپنا کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی یہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت ہے اور اس کا اعزاز ہے، چاہے انسان کسی بھی مقام اور مرتبے پہ فائز ہو۔ عبودیت اس کی ایک بنیادی صفت ہے جو اس کا اصل تعارف ہے، اعزاز ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے معراج کی شب، تو احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرب خاص کے مقام کے پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرماؤ آج آپ کو کیا شرف عطا فرماؤں۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے اسی نسبت عبودیت سے یاد فرماؤ، یعنی مجھے اپنا بندہ کہے، تیرا بندہ ہونے سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اعزاز اور شرف نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کی جو آیت ہے اس میں آپ کو اپنا بندہ خاص فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا راتوں رات اپنے بندہ خاص کو۔ تو بندہ خاص عبداللہ یا عبدہ ہونا، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر کی سراپا انتظار و منتظر۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اور ایک اس کا بندہ ہے۔ اللہ کی طرف نسبت جب اللہ خود ارشاد فرمائے، عطا فرمائے، تو کہتے ہیں عبد اور چیز ہے اور عبد ہو جب اللہ اپنا بنا لے تو یہ اور چیز ہے، یہ سراپا انتظار ہے۔ یعنی بندہ وہ ہے جو اللہ کے کرم اور فضل کا انتظار کرے، اور عبد ہو وہ ہے کہ جس کا عرش پہ جس کا انتظار ہو رہا ہو، یہ سراپا انتظار وہ منتظر۔ تو بندہ ہونا ہی اعزاز ہے۔ اور بندگی جو ہے ایک مسلمان کے لیے 5 نمازیں اللہ رب العزت کے بندہ ہونے کا روزانہ اقرار ہے اور ثبوت ہے جو انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو یہ نمازیں نہ پڑھنا گویا عملی طور پر بندگی سے ہی فرار ہے۔ تو بندہ وہ ہے کہ جو بندگی کرے، جو بندگی کرتا نہیں تو وہ کیا بندہ ہے؟ بندگی اللہ کی اطاعت ہے ہر معاملے میں، یہی اصل عبودیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ ہونا کسی کے لیے عار کی بات نہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی بھی ہوں، ان کے لیے بھی سب سے بڑا اعزاز عبداللہ ہونا ہے، اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ آگے پھر سورۃ مائدہ میں بھی نصارہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے اور ان کے جو عقائد ہیں ان کی تردید بھی فرمائی گئی ہے۔ مثلاً لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یعنی عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ اور کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے، مسیح بن مریم ہی اللہ ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے پھر اسی ان کے عقیدے کو دوبارہ بیان فرمایا اسی سورہ مبارکہ میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، ربی وربکم، یعنی اگر وہ خود خدا ہوتے تو پھر یہ پیغام تو نہ دیتے کہ عبادت کرو اللہ کی، پھر تو اپنی عبادت کی بات کرتے۔ انہوں نے تو یہ پیغام دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، میں بھی اس کا بندہ ہوں اور تم بھی، میرا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے۔ رب ہوتا ہے کھلانے پلانے والا، پالنے والا، مالک اور خالق، میرا بھی وہی ہے اور تمہارا بھی وہی ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، قد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک رب ہے، حضرت مسیح علیہ السلام اسی اللہ کی طرف بلاتے رہے، تو جب خود وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے تو پھر وہ خود خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات انہوں نے
نہیں کی نہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ انعام کی آیت نمبر 72 اور یہ 73 ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی عیسائیوں نے تین خدا بنائے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے کہ وہ اللہ بھی خدا ہے لیکن ان تین میں سے تیسرا ہے، یعنی دو اور بھی۔ یہ عقیدہ تھا، عیسائیوں کے دو عقیدے پائے جاتے ہیں تین خداؤں کے حوالے سے، ایک ان کا قدیم عقیدہ ہے اور ایک بعد والے عیسائیوں کا عقیدہ۔ جو قدیم عیسائی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تین خدا ہیں، اللہ، مریم اور عیسیٰ، یعنی اللہ کو بھی خدا مانتے لیکن اکیلا نہیں بلکہ تین میں سے ایک، اور مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے۔ اور متاخرین یا بعد والے جو عیسائی ہیں انہوں نے ایک اور طرح کا تثلیث کا عقیدہ تخلیق کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جوہر واحد تین اقانیم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہے ایک لیکن تین مل کے ایک بنتا ہے، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس ہے، یعنی باپ نے بیٹے میں حلول کیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے میں اتر آیا اور پھر باپ اور بیٹا مل کر روح القدس بنے، ایک پاک اور مقدس روح بنے۔ تو اس طرح یہ تینوں مل کر ایک ہیں، یعنی وہ اپنے کاغذوں میں اس کو بھی توحید کہتے ہیں، لیکن توحید ایسی ہے کہ تینوں خدا ہے، اللہ بھی خدا ہے، حضرت عیسیٰ بھی خدا ہیں، پھر تینوں مل کر روح القدس بھی خدا ہے۔ تو یہ یعنی اول آخر بھرل تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ہے بات وہی تین خداؤں والی، اول بھی آخر بھی۔ تو اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، تو اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ سوا ایک معبود کے کوئی مستحق کی عبادت ہے، اس ایک کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ کسی حلول کی صورت میں نہ کسی اور شکل میں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے اپنی ہر صفت میں، اپنی ہر شان اور عظمت میں۔ کوئی انسان جو ہے وہ اور کوئی بندہ، کوئی عبد اپنے خالق جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ اپنے ان اقوال سے باز نہ آئے، یعنی عیسائی تین خدا مانتے رہے، تو لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو نہایت دردناک عذاب پہنچے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، وہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی اس حال میں بھی جب وہ مشرک تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے اور استغفار کی گنجائش بھی رکھی ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنے کیے پہ پچھتائیں اور جو حقیقی عقیدہ ہے وہ اپنائیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جو اسلام نے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانیں، روح اللہ کہیں، کلمت اللہ کہیں، آیات اللہ کہیں، جو صفتیں ان کی تسلیم شدہ ہیں، لیکن انہیں کسی صورت میں بھی ابن اللہ نہ کہیں، اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے، وہ اللہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی اللہ کی طرف سے یہ کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے توبہ کے دروازے سب کے لیے کھلے رکھے۔ ما لم یغرغر، حضور فرماتے ہیں جب تک انسان پر غرغرہ موت طاری نہیں ہوتا، یعنی جب تک وہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا، سانس نکل نہیں جاتی، اکھڑ نہیں جاتی، اس وقت تک دروازہ کھلا ہے۔ ایک پل میں بھی اس کی سارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں اور عقائد کی درستگی ہو سکتی ہے اور اعمال کی کمی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یعنی جو آخری پل میں مسلمان ہو تو اب کوئی عمل تو نہیں کر پائے گا، صرف عقیدہ درست ہو جائے گا، تو عقیدے کی اصلاح ہی اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو فرما دے گی، جنت کا مستحق بنا دے گی۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہے۔ صرف رسول کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، وہ رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ محترمہ بہت سچی ہیں، وہ صدیقہ ہیں، حضرت مریم علیہ السلام۔ کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی کھانا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو پھر خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ماں بھی خدا ہے اور باپ بھی خدا ہے، تو خدا کی شان تو یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے مبرہ ہے، ان عوارض سے پاک ہے۔ تو وہ تو انسان تھے اور کھاتے پیتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کا ذکر خود انجیل میں بھی مختلف مقامات پہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھانے کا ذکر خود ان کی مذہبی کتابوں میں، اور حضرت مریم علیہ السلام
تو جب آپ کھانا پینا مانتے ہیں تو پھر خدا کیسے مانتے ہیں؟ خدا تو ان عوارض سے پاک ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھیے ہم کس طرح وضاحت سے ان کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کیسے اوندھی باتیں کرتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، آپ کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے پہ اللہ نے یہاں دو دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے، بلکہ تین کہہ لیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ وہ خود بھی توحید کی دعوت دیتے رہے کہ ربی و ربکم، میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کھاتے پیتے تھے اور کھانے پینے والے خدا نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں تھے، ذاتی طور پر نافع اور ضار اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، آپ کہیے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو۔ وہی جو غلو پہلے منع کیا گیا سورۃ نساء کی آخری آیتوں میں، یہاں پھر فرمایا لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، حق کو چھوڑ کر دین میں زیادتی نہ کرو، غلو زیادتی، انتہا پسندی۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، قد ضلوا، جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں، قد ضلوا من قبل واضلوا، اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور خود راہ راست سے بھٹک چکے، یعنی جو خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور خود راہ راست سے بھی محروم ہیں، کبھی ان کے راستے پہ نہ چلو، ان کی اتباع نہ کرو۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، بنو اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو اس برے کام سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کیا تھا، لبئس ما کانوا یفعلون، وہ کیسا برا کام تھا جو وہ کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان لوگوں پر لعنت کی کہ جو اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے تھے۔ اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو عقیدہ ہے تثلیث ہے، خاص طور پہ کہ ان کا الہ ہونے کا دعویٰ ہے عیسائیوں کا ان کے بارے میں، تو سورۃ مائدہ کی ان دونوں مقامات پہ خاص طور پر اس کی تردید فرمائی گئی ہے۔ آگے اسی سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں پھر خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا، ان کے معجزات کا ذکر بھی فرمایا، اور ان پر جو اللہ نے دسترخوان خوان نعمت اتارا اس کا ذکر بھی فرمایا، اور پھر آخر میں پھر اسی موضوع کو بیان فرمایا، یعنی تثلیث کا عقیدہ، یا نعوذ باللہ انہیں اور ان کی والدہ محترمہ کو خدا سمجھنے کا عقیدہ۔ تو یہ کچھ آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، تم اپنے اوپر اور اپنی ماں کے اوپر میرے احسان کو یاد کرو، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا تو ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے آپ پر فرمائے اور آپ کی والدہ محترمہ پر۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے روح القدس اللہ نے مدد فرمائی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کرتے تھے اور پختہ عمر میں بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ تو ایک معجزہ یہ ہے کہ وہ پگھوڑے میں کلام فرماتے تھے، یعنی جب بچے نہیں بولتے تو اس وقت انہوں نے کلام کیا، جو سب سے پہلے ہم نے آپ کے ذکر خیر میں آیات پڑھی ہیں سورۃ مریم کی، تو اس میں یہی تھا کہ انہوں نے پگھوڑے میں کلام کیا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا الی آخر۔ تو انہوں نے اپنا تعارف خود کرایا جبکہ وہ اپنی والدہ محترمہ کی گود میں تھے اور ابھی نوزائیدہ تھے، نیولی بارن تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ آپ کو بچپن میں اللہ نے کلام کی یعنی یہ سعادت اور طاقت عطا فرمائی، وکہلا، اور پختہ عمر میں بھی آپ نے کلام کیا۔ پختہ عمر جو ہے یہ 40 سے
60 کے درمیان جو عمر ہے اس کو کہولت کہتے ہیں، کہلن یہاں فرمایا گیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آیت پڑھی تھی، وہاں تفصیل میں نے عرض نہیں کی تھی گزشتہ درس میں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا فرمایا کہ وہ کلام فرماتے تھے بھگوڑے میں بھی اور پختہ عمر میں بھی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ پختہ عمر میں جو کلام کرنا ہے یہ آپ کا معجزہ کیسے ہے؟ پختہ عمر میں تو ہم سب بول رہے ہیں، جو 40 والے ہیں اس سے پہلے بھی بولتے ہیں، اور 40 کی عمر میں بھی ہر کوئی بولتا ہے، 60 میں بھی، تو آپ کا یہ معجزہ کیسے ہے؟ تو اس کی تفصیل یہاں علماء نے یہ بیان فرمائی۔ آپ کا معجزہ اس طرح ہے کہ آپ نے دنیا میں جو زندگی گزاری ہے پہلے ظاہری، وہ 40 سال تک نہیں تھی، وہ کم تھی، یعنی آپ نے 30 کے آس پاس زندگی، 32 سال کا ذکر بھی ہے اس طرح، یعنی 30 کے لگ بھگ، ابھی آپ عمر کہولت کو نہیں پہنچے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، تو اس لیے آپ واپس تشریف لائیں گے جو احادیث میں بیان فرمایا گیا ہے قرب قیامت میں، اور پھر تشریف لا کر پھر آپ کلام کریں گے، تو 40 سال کی عمر پھر یہاں آپ 40 سال والی جو عمر مبارک ہے وہ یہاں پہ پھر گزاریں گے، جو کہولت کا زمانہ ہے، پختگی کی عمر۔ تو یہ معجزہ اس لیے ہے کہ وہ ہستی کہ جو ہزاروں سال پہلے آسمان پہ اٹھا لی گئی ہے، تو کئی ہزار سال بعد آ کے پھر زمین والوں سے وہ گفتگو بھی کرے، ان پر جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ بھی تلاوت کرے، ان کو ہدایت اور روشنی بھی عطا کرے، ان سے گفتگو بھی کرے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ پہلے تو تھوڑی عمر گزار کے گئے ہیں، پھر زمانہ کہولت آ کے گزارے، تو ان کا بچپن بھی معجزہ ہے، اور پھر ان کا ہزاروں سال بعد آ کے پھر لوگوں کے درمیان رہنا، پھر ایک عام معمول کی زندگی گزارنا اور پھر وفات پانا، یہ سب بھی معجزہ ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس زمانہ کہولت کو بھی بطور معجزہ کے بیان فرمایا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تم کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ میرے حکم سے پرندہ ہو جاتی تھی۔ یہ معجزات جو پہلے سورۃ آل عمران میں بیان فرمائے گئے ہیں، تو انہیں پھر یہاں دہرایا گیا کہ آپ مٹی کا ایک پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ اسی طرح وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، تم میرے حکم سے مادرزاد نابینوں اور برس کے مریضوں کو تندرست کرتے تھے، کہ جو پیدائشی نابینا ہوتے آپ کے برکت سے وہ بھی تندرست ہو جاتے، بینا ہو جاتے، اور جسمانی جو خصوصاً جنسی جلدی بیماریاں ہیں، جسم پر داغ ہو جانا، ان کا کوئی علاج نہیں تھا اس وقت، سفید داغ والی بیماری کا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے برکت سے وہ بیماری بھی ختم ہو جاتی۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، تم میرے حکم سے مردوں کو نکالتے تھے، آپ مردے بھی زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ میں نے، اللہ فرماتا ہے، اور میں نے ہی تم کو بنو اسرائیل سے بچایا، یعنی جب وہ انہیں شہید کرنا چاہتے تھے۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس روشن معجزات لے کر آئے۔ فقال الذين كفروا منهم، ان میں سے کافروں نے کہا، ان هذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی آپ کو انہوں نے انکار کیا، پھر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ ہی نے آپ کو بچایا۔ کففت بنی اسرائیل عنک، بنی اسرائیل کو آپ سے دور رکھا اور آپ کو محفوظ رکھا ان کے اس ظلم سے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے حواریوں پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان پر واحد کی، اللہ فرماتا ہے ان آمنوا بی وبرسولی، تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ایمان پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لایا اس پر اللہ کو گواہ بنایا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی اللہ کا آپ پر کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو ماننے والے اور محبت والے عطا فرمائے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، یہ پھر ایک اور معجزہ بیان ہو رہا ہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا
آپ کا رب ہم پر خوان نعمت اتار سکتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پکا پکایا کھانا نازل کر سکتا ہے؟ مائدہ جس نسبت سے اس سورت کا نام ہے سورت مائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو یہ وہ معجزاتی دسترخوان ہے جو حواریوں نے عرض کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا اللہ یہ کرم کر سکتا ہے کہ ہم پر ایک دسترخوان یعنی پکا پکایا کھانا اتارے آسمان سے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ فرمائشی معجزے اللہ پسند نہیں کرتا کہ اس سے معجزات طلب کیے جائیں، وہ ان کو پسند کرتا ہے جو بن دیکھے کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ فرمائشی معجزات کفار مکہ کو بھی بار بار منع کیا گیا ہے تمام مکی صورتوں میں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کر دیں اور وہ کر دیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم جو بھی کریں، جس نے کلمہ نہیں پڑھنا وہ نہیں پڑھے گا، جس نے پڑھنا ہے وہ بغیر اس کو پڑھ لے گا۔ اسی سے اگلی صورت ہے سورت انعام میں کہ اس کی ابتدائی آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ مثلاً وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوتی ہے اور آپ کے دل پر قرآن نازل ہوتا ہے، آپ ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں، تو ایک کتاب جو ہے ہمارے سامنے اترے آسمان سے، ہم دیکھیں کہ کتاب آئی ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم یہ کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کریں آسمان سے اور ان کے سامنے ایک فزیکل اور محسوس ہونے والی چیز آ جائے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوئیں گے بھی، پھر بھی کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے کہ کتاب اتر آئی ہے آسمان سے۔ تو جس نے لفظوں کو جادو کہا ہے، کتاب کو جادو کہنا کون سا مسئلہ ہے؟ تو جس نے نہیں من اس طرح پھر فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ۔ اب کبھی کہتے تھے کہ وہ فرشتہ ہمیں بھی نظر آئے، ہمارے سامنے جبریل آئے اور آپ کو کتاب دے یا الفاظ دے، تو فرشتہ اگر نازل ہو جیسے آپ پہ نازل ہوتا ہے تو ہمارے اوپر بھی نازل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ نازل کریں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر کوئی فرشتہ اتاریں تو آپ کو فرشتے کو نہیں دیکھ سکیں گے، فرشتہ تمہیں دکھانے کے لیے بھی فرشتے کو انسان بنانا پڑے گا، تمہارا وجود دینا پڑے گا تب تمہیں نظر آئے، وہ تو رانی ہے اور تم نور کو نہیں دیکھ سکتے، یہ جسم یا انسان کا کام نہیں کہ وہ نور کو دیکھ سکے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرشتہ نظر آئے، تو انہیں کہو کہ اگر ہم فرشتہ تمہیں دکھائیں تو فرشتے کو انسان بنا کے ہی دکھائیں گے، اور جب انسان بنا کے دکھائیں گے تو پھر وہی بات کرو گے کہ یہ تو انسان ہے فرشتہ نہیں ہے۔ تو تمہارے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، تمہارا حل یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک سچ ہی بولا ہے تو آج بھی سچ ہی ارشاد فرما رہے۔ تو وہی مسلمان ہوئے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے حضور کی زبان صداقت پر ایمان لایا اور لبیک کہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ آپ اللہ سے ڈریں، اس طرح کی فرمائش نہ کریں، اللہ کو پسند نہیں۔ قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا، انہوں نے عرض کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں بھی اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، ونكون عليها من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی چونکہ وہ ماننے والے تھے، انہوں نے عرض کی کہ ہم شک کی وجہ سے معجزہ نہیں مانگ رہے، ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمارا یقین اور بڑھ جائے اللہ کی ذات پر اور آپ کی ذات پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن جس دن وہ دسترخوان آسمان سے اترے پکا پکایا کھانا، تو ظاہر ہے بہت بڑا معجزہ ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، تو وہ دن ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید ہو جائے گا۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اور اے اللہ تیری بڑی نشانی ہو جائے گی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ بے شک میں اس خوان کو تم پر نازل فرمانے والا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو پھر اگر کسی نے کفر کیا وہ دسترخوان اترنے کے بعد، یعنی جس نے دیکھ لیا ایک معجزے کو اللہ کی طرف سے جو نشانی بن کر اترا ہے، دیکھنے کے بعد اگر کوئی پھر انکار کر دے
پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو میں ضرور اس کو ایسا عذاب دوں گا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا، یعنی سخت عذاب دیا جائے گا اگر کسی نے دیکھ کر ایمان جو ہے نہ لائے یا کلمہ نہ پڑھا، کیونکہ یہ بڑا جرم ہے کہ چیز مانگی جائے اور جب دلیل آ جائے تو پھر بھی کوئی کلمہ نہ پڑھے تو یہ اس کا جرم کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ وہ بھی جرم ہے ایمان نہ لانا کسی صورت میں بھی، لیکن یہ اس سے بھی بڑا جرم ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ جس دن تو ہمیں دسترخوان عطا فرمائے گا وہ دن ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو اس پر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کو خاص فضل اور نعمت حاصل ہو تو وہ عید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنایا، واحد کا حصہ بنایا۔ تو اللہ رب العزت کی بڑی نعمت جس دن بھی نازل ہو وہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہو۔ تو اس لیے جس دن ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو اس لیے محبت والے جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے دن کو بھی عید میلاد النبی کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی سنت ہے اور قرآن کا نظریہ ہے کہ جس دن اللہ کا خاص کرم ہو کسی پر، وہ خاص نعمت حاصل ہو تو وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ وہ عید کا دن نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے جو ساتھ غلام تھے، صحابہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے لیے وہ ایمان میں اضافے کا سبب بن گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر اللہ تعالیٰ کا آگے کلام ہے کہ اللہ ان سے فرمائے گا قیامت کے دن وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ وہی جو پہلے ان کے عقیدے کا رد ہوا ہے، تثلیث کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا بنا لو، یعنی یہ آپ پیغام دے کے آئے تھے کہ مجھے بھی پوجنا ہے اور میری ماں کو بھی پوجنا ہے، دونوں الہ ہیں۔ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ عرض کریں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے، یعنی ظاہر ہے یہ ناحق بات ہے، نعوذ باللہ۔ اپنی عبادت کا درس دے کوئی نبی یا اپنی ماں کی عبادت کا، تو حضرت عیسیٰ انکار فرمائیں گے ان الفاظ میں، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے بالفرض یہ کہا ہوتا تو اے اللہ تو جانتا ضرور کہ میں نے کیا کہا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، تو ان باتوں کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں ان چیزوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے وہی کہا ہے جسے کہنے کا تو نے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر اسی وقت تک نگہبان تھا جب تک میں ان میں رہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علی، پھر جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا، یہ میری جو عمر تھی اس وقت مقرر وہ پوری فرما دی، تو پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا، یعنی اے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ میرے بعد انہیں کیا کیا ہے میری امت نے، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ اگر تو عذاب دے تو خود مختار ہے اور تو مرضی کا مالک ہے، کوئی تو اس سے پوچھنے والا نہیں، لیکن اگر معاف کر دے اور انہیں ہدایت کی توفیق دے دے، ایمان پر ان کا خاتمہ فرما دے تو پھر تو غالب اور حکمت والا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گفتگو قیامت کے دن فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر حوالے سے جو ان کا عقیدہ تثلیث تھا اس کی تردید فرمائی ہے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خود جو تبلیغ تھی اس کا حوالہ دے کر انہوں نے آ کر کیا کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اپنی عبادت کا انہیں درس دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بھی گویا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو آپ کو خدا مانتے رہے ہیں تو کیا آپ کہہ کے آئے تھے کہ نعوذ باللہ میں بھی خدا ہوں اور میری ماں حضرت مریم بھی خدا ہیں؟ تو وہ اس کا انکار فرمائیں گے کہ اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، جو کچھ میں کہہ کے آیا ہوں، یعنی وہی کہہ کے آئے ہیں جس کی اللہ نے وضاحت فرما دی ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مبارک زندگی ہے اس کے مختلف پہلو ان آیات میں بیان ہوئے ہیں، اور مزید بھی کئی صورتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے انشاءاللہ۔ تفصیلی ذکر تو ان مقامات پر تھا جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، باقی آپ کا ذکر خیر بہرحال قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے، تو ان آیات کو انشاءاللہ اگر زندگی باقی تو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی ذات گرامی تک کتنے انبیاء کرام ہیں، اور خصوصاً ہمارے قریب آقا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہر نبی کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی میں فرق بھی نہیں کرتے، سب اللہ کے سچے رسول تھے، صداقت میں، رسالت اور نبوت کے عطا ہونے میں ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے دین کو اللہ نے اسلام کی صورت میں اپنے جامع صورت میں باقی رکھا ہے، اللہ اس پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔